الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نہ ذبح کرو مگر ایک مسنہ، یعنی اگر تمہیں کوئی جانور نہ مل رہا ہو، اگر منڈی سے نہیں مل رہا، بازار سے نہیں مل رہا، کئی محلے یا شہروں سے نہیں مل رہا دو داندہ، تو پھر ایک مسنہ یعنی بھیڑ کا ایک جو دمبا ہے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب جانور دو داندہ نہ ملے، کیونکہ دو داندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بتلائی ہے کہ جانور دو داندہ ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث کے اندر سنن ابی داود کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کانا نہ ہو، اگر کانا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا مریض جانور کہ جس کا مرض بالکل واضح ہے اور وہ بڑی مشکل سے چل پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جو جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو کہ لنگڑا کے چل رہا ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا عیب یہ ہے کہ جو جانور اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیاں پسلیں نکلی ہوئی ہیں، بالکل کمزور ہے، واضح نظر آ رہا ہے کہ اتنا کمزور ہے، تو ایسا کمزور جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ہم جانور کے کان اور اس کی آنکھیں اچھی طرح دیکھ لیا کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ جب بھی جانور خریدو تو اس کے اندر یہ جو عیب، پہلی جو حدیث کے اندر 4 عیب بتلائے ہیں اور اس حدیث کے اندر جو 2 عیب ہیں، تو یہ عیب ایک اس جانور کے اندر دیکھ لینے چاہیے کہ جس نے قربانی کرنی ہے۔ تو لہٰذا جانور خریدتے وقت ان عیبوں کو لازمی طور پر دیکھ لینا چاہیے۔